میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ جب میں چھوٹا سا تھا تو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نے در در کی ٹھوکریں کھا کر اور محنت مزدوری کر کے مجھے پڑھایا۔ پڑھائی کے دوران ہی مجھے باہر کے ملک کا وظیفہ مل گیا۔ میں اماں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اماں کو اولڈ ہوم چھوڑ آتا ہوں۔ جب پڑھ کر واپس آؤں گا تو اماں کو لے آؤں گا۔ اماں ہر حال میں مجھے ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے وہ فوراً مان گئی۔ میں نے اماں کو اولڈ ہوم چھوڑا اور پردیس کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے وہاں جا کر کچھ دن تو اماں کے ساتھ خط کے ذریعے رابطہ رکھا، پھر ادھر کی دنیا میں مگن ہو کر میں اماں کو بھول ہی گیا۔ وہیں پر میں نے شادی بھی کر لی اور اللہ نے مجھے بیٹا دیا۔ میری بیوی بھی پاکستان سے تعلق رکھتی تھی، وہ اپنے والدین سے ملنا چاہتی تھی، تب بھی میں نے اماں کا نہیں سوچا کہ میں اماں کو پاکستان چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی سے بھی اماں کا ذکر نہیں کیا۔ ہم پاکستان آ گئے، میرا بیٹا بھی ساتھ ہی تھا۔ ایک دن وہ موبائل استعمال کر رہا تھا کہ اس نے ایک تصویر دیکھی۔ وہ تصویر مجھ سے بہت مشابہت رکھتی تھی۔ اس تصویر والے لڑکے کو ایک اولڈ ہوم ڈھونڈ رہا تھا اور نیچے لکھا تھا کہ اس کی ماں انتظار کر رہی ہے، اور ساتھ ہی اماں کی تصویر بھی تھی۔ وہ تصویر مجھے میرے بیٹے نے دکھائی اور کہا، ابو یہ تصویر آپ سے ملتی جلتی ہے۔ وہ تصویر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اماں بہت کمزور اور لاغر لگ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میری بیوی کو سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی بتایا کہ یہ تمہاری دادی ہیں۔ میں نے سامان باندھا اور اماں سے ملنے نکل پڑے۔ اولڈ ہوم پہنچے تو باہر بہت رش تھا، وہ کسی کا جنازہ لے کے جا رہے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے چہرہ دیکھا تو شکر ادا کیا وہ اماں نہیں تھی۔ اندر صحن میں بھاگا تو اماں سامنے صحن میں بیٹھی ہوئی نظر آئیں۔ اماں کی بینائی ختم ہو گئی تھی، لیکن میری آواز سے انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا کہ ان کا لخت جگر آیا ہے۔ میں نے پاؤں چھو کر اماں سے معافی مانگنا چاہی تو اماں نے منع کر دیا اور کہا کہ میں نے کبھی تمہیں گناہ گار سمجھا ہی نہیں۔ تمہاری زندگی سنور گئی، تم پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن گئے اور آج تم واپس آ گئی مجھے ملنے کے لیے۔ میری زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا، اور ساتھ ہی اماں نے میرے ہاتھوں میں جان دے دی۔ میں روتا سسکتا رہ گیا اور ساری زندگی کا پچھتاوا میرے ساتھ ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے، اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں ہی قدر کرنی چاہیے۔